جہاں پہ آج کربلا ہے، کربلا سے آگے جائیں تو ایک جگہ عین التمر، جب یہ عین التمر، عین کنویں کو کہتے ہیں، تمر کھجور کو کہتے ہیں، کوئی کھجوروں والا کنواں تھا جس کی وجہ سے جگہ مشہور ہے عین التمر. وہاں پر خالد بن ولید کو گزرتے ہوئے ایک کلیسا ملتا ہے، ایک چرچ ملتا ہے جس کا باہر دروازہ بند ہوتا ہے، لاک لگا ہوتا ہے. وہ اس تالے کو توڑتا ہے، جب دروازہ کھولتا ہے تو اندر 40 بچے بیٹھے ہوئے، اور وہ 40 بچے جو تھے وہ آسمانی دیگر کتابوں کے حافظ تھے، عیسائی تھے، اور ان کو آسمانی صحیفے زبانی یاد تھے، اور وہ صرف رومنز یا عبرانی نہیں بولتے تھے، وہ عربی بھی جانتے تھے. یہ ان 40 بچوں کو گرفتار کرتا ہے، اور 40 بچوں کو گرفتار کر کے، آپ اس کو بھی گوگل پہ جا کے انٹرنیٹ پہ لکھے گا عین التمر کا واقعہ تو آپ کو پوری ڈیٹیل نیچے آ جائے گی. یہ ان 40 بچوں کو لے کے مدینے آتا ہے، اور مدینے آ کر یہ 40 بچے مدینہ کے بڑے گھروں میں غلام بنا کے دے دیے جاتے ہیں. اب یہ 40 بچے جو عیسائی تھے، جنہیں آسمانی یعنی کہ کسی عیسائی مدرسے سے لے کے آیا تھا، اور ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے، عیسائی تعلیمات کو جانتے تھے، اور اس معاشرے میں آ گئے، ایسے ماحول میں آ گئے جن کو کچھ بھی نہیں پتا. ان بچوں کو مسلمان کیا گیا، ظاہری طور پر ان کو بتا دیا گیا اب یہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے اندر آسمانی کتابوں کا علم تھا. انہی 40 نے بڑے ہو کے اسلام پہ فتوے دیے. یہ 40 کے 40 اسلام کے سکولر بنے ہیں. اب اگلا سچائی سنیے گا. رسول کے بعد جو سب سے پہلی کتاب سیرت کی لکھی گئی ابن اسحاق. ابن اسحاق کا جو دادا تھا یسار، وہ انہی 40 بچوں میں سے تھا. جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ابن اسحاق والی کتاب، وہ اس کا دادا یسار جو تھا، اسحاق کا جو باپ تھا یسار، وہ انہی 40 بچوں میں سے تھا جو عیسائی تھے، اور انہیں مسلمان بنا کے مدینے میں لایا گیا تھا، اور انہیں مدینے میں مسند علم میں بٹھا دیا گیا کہ تم عربی بھی اچھی بول لیتے ہو اور کتابوں کا علم بھی تمہارے پاس ہے، تو تم تفسیر بیان کر دیا کرو. ان سے جو تفسیریں لیں، انہی کی نسل میں آنے والے نے مسلمانوں کی سب سے پہلی سیرت کی کتاب لکھی. ابن حزام سے عمر بن عبدالعزیز نے جب اسلامی سیرت کی کتاب لکھوائی تو یہ حقائق ہیں کہ اس کو اتنا نوازا گیا کہ اس کی جو منتھلی سیلری اور تنخواہ تھی وہ 3000 دینار تھی، جو آج کے مطابق $50,000 بنتی. اس کو مہینے کا $50,000 دیا جاتا تھا، اور اسے کہا جاتا کہ تم نے وہ سیرت لکھنی ہے جس میں اہل بیت کا لفظ بھی نہ ہے. یہ ابن حزام کی سیرت ہے جو اس نے لکھی، جو زہری سے بٹھا کے لکھوائی گئی. یہ وہ سیرت ہے جس میں اسے کہا گیا کہ یاد رکھنا اس میں کہیں کسی بھی جگہ پر صرف علی نہیں، عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ بھی نہ ہے. یعنی کہ ان کو صرف اہل قصہ نہیں، خاندان اہل بیت میں عبداللہ ابن عباس بھی بارے میں نہیں تھا، کیونکہ اموی تھے نا، اور عباسیوں کے ساتھ دشمنی بھی تھی. حضرت عباس کی جو عباس ابن عبداللہ کی نسل جو عباسی بننے تھے، ان کے ساتھ دشمنی بھی تھی. انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ ابن عباس بھی نہیں چاہیے. معاویہ بن ابو سفیان نے مدینہ میں آیا تھا، اور اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ. عبداللہ ابن عباس اتنا بڑا جید تھا، اتنا بڑا مفسر تھا، اسے بلایا، اور معاویہ بن ابو سفیان نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تو ابھی تک علی کے فضائل پڑھتا ہے، خبردار آج کے بعد میں تم سے علی کے فضائل نہ سنوں. ابن عباس کا جملہ اہل سنت تاریخوں میں ہے. جب معاویہ نے کہا کہ میں آج کے بعد تجھے زبان سے علی کے فضائل نہ سنوں، ابن عباس نے کہا کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں قرآن نہ پڑھوں؟ کیا بات ہے. اور اب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس 23,000 حدیثیں وہ تھیں جو میں نے کانوں سے علی کی شان میں زبی سے سنی تھی. اتنی حدیثیں نبی نے علی کے لیے پڑھی، اتنی حدیثیں نبی نے علی کے لیے پڑھی ہیں. یعنی کہ وہ 100 سال حدیث کے پابندی، بس آپ میں آخری جملہ کہنے لگا، 100 سال حدیث بیان کرنے پر پابندی، 100 سال کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں سے لکھوائی سیرت، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنے فضائل پہنچ گئے ہیں کہ ہم منبر پہ ہلکا سا پڑھتے ہیں.
یہ جو ہم ممبر سے پڑھ رہے ہیں یہ پابندیوں کے بعد آنے والے فضائل ہیں، یہ پابندیوں سے نکلے ہوئے فضائل ہیں۔ اور نبی کو پتا تھا یہ علی سے بغض رکھتے، اور نبی ان تک علی کے فضائل پہنچاتے کیسے تھے؟ نبی نے ایک دن مولا امیر المومنین سے کہا، یہ اہل سنت کتابوں میں واقعہ آیا ہوا ہے، نبی نے مولا علی سے فرمایا کہ علی تم صبح جانا اور آبادی سے باہر جا کے سورج تم سے کوئی بات کرے گا۔ نبی نے نا مسجد میں اونچی آواز میں علی سے یہ بات کہی، جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سنا۔ اب وہاں سے نماز تمام انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے تو سن بھی رہے تھے، اس نے کہا کہ سورج تم سے بات کرے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ سورج علی سے بات کرے گا؟ صبح چلتے ہیں۔ اب اگر کسی کو پتا چلے کہ صبح سورج نے بولنا ہے تو کتنی دنیا دیکھنے کے لیے جائے گی؟ ڈھیر لگ گیا لوگوں کا، گئے اور جا کے کہا کہ دیکھیں سورج علی سے کیا بات کرتا ہے۔ سورج طلوع ہوا، علی نے فرمایا السلام علیکہ، تم پر سلام ہو۔ سورج کی آواز ہے علیکہ السلام یا امیر المومنین، یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو۔ سورج نے کہا علیکہ السلام یا امیر المومنین، یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو۔ سورج غالی ہو گیا، بندے دوڑے رسول کی طرف، انہوں نے کہا آپ نے سورج کو آپ نے کہا تھا علی سے بات کر، یہ کیا؟ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ سورج نے علی کو اول کہا ہے، آخر کہا ہے، ظاہر کہا ہے، باطن کہا ہے۔ اول تو اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ۔ یہ سورج نے علی کو وہ کیوں کہا جو ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں؟ سورج علی کو وہ کہہ رہا ہے جب اللہ کو کہتے ہیں۔ رسول میں سنو 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 سنو، میں بتاتا ہوں سورج نے کیا کہا ہے۔ سورج نے علی کو اول اس لیے کہا ہے کہ علی وہ اول ہے جس نے میری تصدیق کی ہے، اور سورج نے علی کو آخر اس لیے کہا ہے کہ علی ہی وہ آخر ہے جس کے زانوں پہ میرا سر ہوگا۔ اسے ظاہر اس لیے کیا ہے کہ اس نے ظاہر ہو کے میری مدد کی ہے۔ اسے باطن اس لیے کہا ہے اس نے خاموشی سے بھی میری نصرت کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا اچھا، اول آخر ظاہر باطن کا ترجمہ یہ تھا۔ ان کے سانس مناسب ہوئے، اٹھ کے جانے لگے اور سلمان و ابو ذر رسول کے پاس آ گئے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں سورج نے یہی کہا تھا؟ فرمایا انہیں یہ بتایا ہے، اس نے وہی کہا تھا جو تم نے سمجھا۔ اللہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو، یہ ان کے لیے ہے۔ خود فرمان ہے نا، معصوم کا فرمان ہے، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ رسول نے فرمایا ان کے لیے بتایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک تفسیر اس کے 70 ظاہر ہے 70 باطن۔ دنیا ظاہر میں الجھی ہوئی ہے اور علی باطن میں چھپا ہوا ہے۔ تم قرآن کے صفحات سے علی ڈھونڈ رہے ہو، علی قرآن کی روح کے اندر ہے۔ اتنی پابندیوں کے باوجود یہ دین ہم تک پہنچ گیا، علی کے فضائل ہم تک پہنچ گئے، کیونکہ رسول بہانے ڈھونڈتے تھے علی پڑھنے کے لیے۔ رسول کو پتا ہوتا ہے جیسے میں نے ممبر پہ علی پڑھنے اور سامنے چہرے بگڑ جانے، کل کو مسجد میں رش کم ہو جائے گا، لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ علی برداشت نہیں کرتے۔ اب رسول بہانے، میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے، ایک ایسے میں نے حدیث کو اکٹھا کیا ہے جس میں رسول اللہ نے بہانوں سے علی پڑھا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی یہ کہا کہ سورج کو سلام کر دینا، رسالت میں آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، منافع نہیں ہو رہا، ہمارے لیے کوئی دعا فرمائیں۔ رسول نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں کہ جس کا آج صبح اس نے بیچا بھی کچھ نہیں، خریدا بھی کچھ نہیں، اور کمایا بھی اتنا ہے کہ اللہ نے اس کا سرمایہ اپنے عرش پہ محفوظ کر لیا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابھی جو مسجد کے دروازے کے آگے سے گزرے گا۔ ان کی نظریں چلی گئی، کون ہو سکتا ہے وہ؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، جلدی نہیں کرنی، نظریں ان کی دروازے پہ تھی، کون ہوگا؟
جب انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک غریب صحابی انصاری پھٹے ہوئے کپڑے وہ مسجد کے آگے سے گزر گیا. اس کو گزرتے ہوئے دیکھا, انہوں نے رسول کی طرف دیکھا, رسول نے کہا یہی ہے. نشانی کیا بتائی تھی؟ اس نے بیچا بھی کچھ نہیں, خریدا بھی کچھ نہیں, تجارت اتنی اچھی کی ہے, اتنا نفع ہوا ہے اس کو کہ اللہ نے اس کے نفع کو اپنے عرش پہ بھی محفوظ کر لیا. انہوں نے کہا اس کے حالت تو نہیں بتا رہی, یہ کوئی منافع کما کیا ہے. دوڑے اس کی طرف, اب یہ بہانہ ہے علی پڑھنے کا. دوڑے اس کے پیچھے, اس کو جا کے کہنے لگا رک 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 رک, صبح کچھ بیچا ہے؟ کچھ نہیں. خریدا ہے؟ نہیں. آج تو نے کیا ایسا کیا ہے جو نبی کہہ رہے ہیں تو نے بہت کچھ کمایا ہے. اس کا بازار کی طرف جا رہا تھا, سوچ رہا تھا وہیں سے کچھ خریدوں گا, وہیں پہ کچھ بیچ دوں گا. جیب میں ہاتھ ڈالا, میرے پاس کچھ خریدنے کے لیے نہیں تھا. میں نے کہا جب خریدنا نہیں تو پھر بیچنا کیسا. بازار کی طرف جاتے جاتے میرے ذہن میں خیال آیا بازار میں بھی جا کے اپنا دل ہی خراب کرنا, جاؤ مسجد میں جا کے علی کی زیارت کرتا.